سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے دنیا کو کشمیر کے متنازع علاقے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی تصادم کی سنگین پیچیدگیوں سے خبردار کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن عمل کو یقینی بنانے کے لیے افغانوں کے درمیان بات چیت کا جلد انعقاد ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا کے بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ شدید بارشوں کا نیا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے ان خصوصی اقدامات کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے جن سے بین المذاہب ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور امن کے ماحول کو فروغ ملے۔ کینیڈا اور ہالینڈ نے عالمی عدالت انصاف میں میانمار کے خلاف نسل کشی کے گیمبیا کے مقدمے میں اس کے ساتھ فریق بننے کا اعلان کیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کو کشمیر کے متنازع علاقے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی تصادم کی سنگین پیچیدگیوں سے خبردار کیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 80 لاکھ افراد ایک کھلی جیل میں بند ہیں اور 8 لاکھ قابض بھارتی فوج ان پر ظلم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے تمام فورمز پر دیرینہ تنازع پر آواز اٹھائی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ عمران خان نے کہا کہ دنیا نے اس مسئلے پر رد عمل ظاہر نہیں کیا، جبکہ بدقسمتی سے وہ بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی مفادات کی خاطر بڑے انصاف کو نظر انداز کرنا چاہتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا ہمیشہ دوست رہے گا، تاہم پاکستان چاہتا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کشمیر کے تنازع پر کلیدی کردار ادا کرے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ کبھی بھی کسی فوجی حل پر یقین نہیں رکھتے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد بھارت کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے کہا بھارت کا المیہ یہ ہے کہ وہاں نازی نظریے سے متاثر انتہا پسند حکومت راج کر رہی ہے۔ عمران خان نے افغان مسئلے پر کہا کہ پاکستان نے طالبان اور افغان حکومت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن اور سیاسی مفاہمت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اربوں ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے سے متعلق سوال پر عمران خان نے کہا کہ پاکستان اس رستے پر چل کر واقعی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس طرح چین نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے مکمل کامیابی تک اپنی حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پلوامہ میں شہید نوجوانوں کے ورثاء کی جرأت اور عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکریٹری مولوی بشیر احمد نے کہا کہ کشمیری عوام کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حریت پسند نوجوان ایک عظیم نصب العین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ ادھر اسلامی تنظیم آزادی کے زیر حراست چیئرمین عبدالصمد انقلابی نے جیل سے ایک پیغام میں پوری امت مسلمہ سے اپیل کی ہے کہ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان امن عمل کو یقینی بنانے کے لیے بین الافغان بات چیت کا جلد انعقاد اشد ضروری ہے۔ انہوں نے آج افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمار کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں کہا کہ خطے میں امن و استحکام افغانستان میں امن سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے حصے کے طور پر پاکستان افغان پناہ گزینوں کی جلد اور باوقار وطن واپسی کا بھی خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل سمیت علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنی مصالحتی کوششیں جاری رکھے گا۔ آج اسلام آباد میں نیپالی سفیر سیوا لامسل ادھیکاری نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے الوداعی ملاقات کی۔ انہوں نے خطے کی صورتحال سمیت دو طرفہ تعلقات اور باہمی مفاد کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور نیپال کے مابین سیاسی مذاکرات کے چوتھے دور کا کامیاب انعقاد مضبوط دو طرفہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ باہمی تعلقات کے فروغ میں نیپالی سفیر کے کردار کو سراہا۔ نیپالی سفیر نے وزیر خارجہ کی نیک تمناؤں کا خیر مقدم کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کراچی کے لوگوں کے لیے ایک خصوصی پیکیج کا اعلان کریں گے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کراچی شہر کی ترقی پاکستان کی خوشحالی کی ضامن ہے۔ وزیر نے کہا کہ کراچی پاکستان کا اقتصادی مرکز ہے اور عمران خان روشنیوں کے شہر کراچی کی شان و شوکت کی بحالی کے لیے پرعزم ہیں۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ توانائی کے وزیر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت سستی بجلی پیدا کرنے اور ملک کی بڑھتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے متبادل ذرائع پر توجہ دے رہی ہے۔ آج لاہور میں 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے کے لیے تعاون کے خط پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کم لاگت کے بجلی منصوبوں سے لوگوں کو سہولت فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس وقت پاکستان میں 32-33 ہزار میگا واٹ ہے، تو آگے جا کے سن 2046 تک 1,00,000 میگا واٹ کا ٹارگٹ ہے، اور اس پہ 70% بجلی جو ہوگی ہماری پن بجلی پانی سے بنے گی، 30%، اس کے بعد 30% آپ کی سولر اور ونڈ اور بگاس سے بنے گی، اس کے بعد آپ کا تھرکول ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا جوہری توانائی سے یعنی کہ نیوکلیئر انرجی بنے گی۔ 80% تک آپ کی توانائی انشاءاللہ پاکستان کے اندرون ملک کے ذخائر سے بنے گی۔ عمر ایوب نے کہا کہ سرکاری اور نجی شراکت داری کے تحت لیا میں بجلی کا ایک اور منصوبہ قائم کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبائی محکمے کے مطابق صوبے بھر میں 13 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ 110 مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ ادھر قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبائی محکمے نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے بارے میں انتباہ جاری کیا ہے۔ کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر لوگوں کو پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کے 1030 افسران کا آڈٹ مکمل کرکے صوبائی چیف سیکریٹری کو بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ اقدام پاکستان سٹیزن پورٹل پر موصول ہونے والی شکایات کے پیش نظر کیا گیا۔ 300 افسران جن کا آڈٹ سکور 50% سے کم رہا، ان سے ان کی کمزور کارکردگی پر جواب بھی طلب کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے چیف سیکریٹری نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کا جواب دیں کہ عوامی شکایات کا ازالہ کیوں نہیں کیا گیا۔ شہرام خان ترقی اور انور زیب خان نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے صوبائی وزراء کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ گورنر شاہ فرمان نے ان سے حلف لیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بین المذاہب ہم آہنگی، مذہبی رواداری، یکجہتی اور امن کے ماحول کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی اطلاعات کے بارے میں کمیٹی کے 42ویں اجلاس سے خطاب میں اقوام متحدہ میں پاکستان مشن کی پریس کاؤنسلر مریم شیخ نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی عدم برداشت اور نسل پرستی سمیت اسلام کے خلاف نفرت جیسے رجحانات نئے سرے سے سر اٹھا رہے ہیں۔ کینیڈا اور ہالینڈ نے عالمی عدالت انصاف میں میانمار کے خلاف نسل کشی کے گیمبیا کے مقدمے میں اس کے ساتھ باضابطہ طور پر فریق بننے کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر خارجہ اور ان کے ہالینڈ کے ہم منصب اسٹیپ بلاک نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ دونوں ملک نسل کشی کی روک تھام کے کنونشن کے تحت نسل کشی کے جرم سے بچنے اور اس کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ بارش کا موجودہ سلسلہ اسلام آباد، راولپنڈی اور بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں وقفے وقفے سے جاری ہے، جو کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس بارش کی وجہ سے راولپنڈی، گجرانوالہ اور لاہور کے بعض نشیبی علاقے زیراب آنے کا خطرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی بالائی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور جنوبی پنجاب کے چند مقامات پہ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر کے علاقے مظفر آباد، جموں، سری نگر، لیا، پلوامہ، اننت ناگ میں بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے وقفے سے بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ دریاؤں کے صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ دریائے سندھ میں چشمہ اور کالا باغ کے مقام پہ درمیانی درجے کا، تونسا اور گدو میں بھی درمیانی درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پہ درمیانی درجے کا، جبکہ منگلا میں نچلی درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے راوی میں بھی بالوکی کے مقام پہ نچلی درجے کا سیلاب ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے دنیا کو کشمیر کے متنازع علاقے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی تصادم کی سنگین پیچیدگیوں سے خبردار کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن عمل یقینی بنانے کے لیے افغانوں کے درمیان بات چیت کا جلد انعقاد ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا کے بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ شدید بارشوں کا نیا انتباہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.